حضرت پاک رحمان نوشائی قادری، آپ کا نام نامی عبد رحمان، لقب شاہ رحمان، پاک رحمان، پاک صاحب بیڑی شاہ رحمان ہے۔ آپ کے والد کا نسب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے خاندان سے ہے۔ آپ کی ولادت 995 ہجری 1587 اکبر شاہ بادشاہ کے دور میں ہوئی۔ حضرت نوشو پاک اپنے رشتہ داری کی تعلقات کی بنا پر موضع ہنجرہ میں تشریف لائے۔ رستے میں بیڑی سے گزرے۔ آپ کی عمر اس وقت 4 سال تھی۔ بچوں کے ہمراہ کھیل رہے تھے۔ سب بچوں نے سرکار کو سلام کیا اور آپ نے بہت ادب سے سلام لیا تو حضور نے آپ کی طرف دیکھا اور اسی نگاہ سے آپ پر عشق حقیقی کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد آپ پر حالت جذب و مستی طاری ہو گئی۔ گاہ بگاہ بے ہوش ہو جاتے۔ والدین نے خیال کیا کہ شاید اس کو اسیب ہو گیا ہے، اس لیے آپ کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں اور طیبوں اور عاملوں کی طرف گئے، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ تو کسی نے کہا کہ جو حضرت نوشہ گنج بخش کی زیارت کو جائے اسیب دفع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے بڑے بھائی شیخ اللہ داد ساتھ لے کر خدمت نوشو پاک حاضر ہوئے اور سرکار نے آپ کو پہچان لیا اور فرمایا کہ اس کو اسیب نہیں بلکہ ہمارا منظور نظر ہے، اور حضور نے آپ کو بیعت سے سرفراز فرمایا۔ آپ بچپن سے ہی صاف گو خدا پرست تھے، ریاضت نفس کے بڑے قائل تھے اور اس کو نجات کا باعث خیال کرتے۔ فرمایا کرتے کہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے، اور آپ سما کا شوق رکھتے اور وجد کے وقت کا آپ کی حالت ایسی ہو جاتی کہ لوگ آپ کو مرا ہوا تصور کرتے۔ اپنی زمین پر اپنے ہاتھوں سے ہل بھی چلاتے اور کاشتکاری کرتے اور اس کی پیداوار بطور ثقافت درویشوں اور مسکینوں مسافروں کو دیتے۔ حضرت نوشو گنج بخش کی خدمت میں ایک خطری حاضر ہوا جو کہ بیڑی کا رہنے والا تھا اور سود فروش تھا۔ حضور کی خدمت آ بیٹھا۔ حضور نے اس سے پوچھا کہ وہاں ایک درویش رحمان نامی رہتا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ اس نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، ہاں وہ ایک دیوانہ سا ہے، ساری رات گدڑوں کی طرح گاؤں کے گرد چلاتا پھرتا ہے اور لوگوں کو رام نہیں لینے دیتا۔ سرکار پر جلال غالب آ گیا اور پرجوش لہجے میں فرمایا کہ اے گدھے، تم کیا جانو، وہ تو خدا کا شیر ہے۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ شیر کی طرح گرجے گا اور اس کی حالت خود بخود ظاہر ہو جائے گی دنیا پر۔ آپ سالانہ محفل نشائیہ کراتے، اس قدر خلقہ جمع ہو جاتی کہ جس کا اندازہ نہ تھا۔ آپ کے آستانے پر ایک ہی کنواں تھا، اس کا پانی ختم ہو جایا کرتا اور مخلوق کو بہت تکلیف ہوتی۔ ایک بار آپ اپنے مرشد سے اس بات کا تذکرہ کیا تو حضرت نوشہ علی جاں نے فرمایا کہ اے بیڑی، تو غم نہ کرو، اس روز ہم دریا چناع کا پانی وہاں پہنچا دیا کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا کہ 9ویں جیٹھ کو دوپہر کے وقت کنویں کا پانی خشک ہو جاتا، 1 گھنٹہ چلانا بند کر دیا جاتا تو نیچے سے دریا کا پانی پھوٹ آتا جو پھر پورے عرص پر کبھی ختم نہ ہوتا۔ آپ کے عہد مبارک میں بادشاہ نے دلی میں جامع مسجد تعمیر کرائی اور اس کا رخ قبلے سے ذرا ہٹ گیا۔ بادشاہ کو بہت غم لاحق ہوا تو اس کے دل میں آیا کسی اولیاء اللہ کو تلاش کیا جائے جس مرد حق کی دعا سے یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اس کے وزیروں نے بتایا کہ حضرت نوشہ گنج بخش کے خلیفہ حضور عبد الرحمان بیڑی میں رہتے ہیں، وہ بڑے صاحب تصرف ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنا ایک نمائندہ آپ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ اس وقت تالاب پر کپڑے دھو رہے تھے۔ جب وہ آپ کے قریب آیا تو آپ نے سب کچھ جانتے ہوئے اس کے ضمیر سے آگاہ ہو کر کپڑے کو سخت مروڑا اور فرمایا کہ جاؤ، مسجد قبلہ رخ ہو گئی ہے۔ امر الہی ایسا ہوا کہ اس وقت دلی میں مسجد قبلہ رخ ہو گئی۔ حضرت پاک صاحب نے فرمایا کہ میرا فقیر ہر مجلس میں فتح مند